الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حضرت محترم، رمضان پاک سے پہلے ہم نے سورت طور کو مکمل کیا اور جال قرآن شریف کی چوتھی جلد بھی تکمیل ہوئی۔ آج انشاءاللہ سورت النجم سے ہم شروع کر رہے ہیں اور جال قرآن شریف کی 5ویں جلد جو آخری جلد ہے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سورہ نجم باقاعدہ ہم پڑھیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سورت کا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سورت کے اندر کس طرح کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ پاک کا نام النجم ہے، جو اس کا پہلا کلمہ ہے۔ اس میں 3 رکوع، 62 آیتیں، 360 کلمے اور 1405 حروف ہیں۔ زمانہ نزول: حضرت حسن بصری، اکرمہ، عطا، جابر اور دیگر علماء کے نزدیک یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے مدنی ہونے کا قول محض غلط ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی یہ پہلی سورت ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ طور پر مجمع عام میں پڑھ کر سنایا۔ جب آخری آیت کی تلاوت کے بعد نبی پاک علیہ السلام سجدہ ریز ہوئے تو سامعین پر محویت کا ایسا عالم طاری تھا کہ مومن اور مشرک سب سجدے میں گر گئے۔ ان لوگوں میں وہ کافر بھی تھے جو قرآن سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام نے حرم شریف میں اس کی تلاوت شروع کی تو اس کے اسلوب بلیغ نے ان کو یوں وارفتہ کر دیا کہ مخالفت کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ اس کو سننے میں محو ہو گئے۔ سورہ والنجم کے سال نزول کے بارے میں بعض مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورت نبوت کے 5ویں سال ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ نبوت کے یعنی حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے 5 سال بعد رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، یہ بعض نے کہا ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ سورت جب نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے حرم شریف میں مجمع عام میں اس کی تلاوت فرمائی، اور جب اس کی آخری آیت تلاوت کی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، حضور نے بھی سجدہ کیا اور اس محفل میں مسلمان اور کافر جتنے حاضرین تھے سب سر بسجود ہو گئے۔ اس سے یہ بات عام ہو گئی کہ تمام اہل مکہ مشرب اسلام ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ افواہ حبشہ میں ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں تک بھی جا پہنچی، جو ماہ رجب میں ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے، یعنی 2 مہینے پہلے وہ وہاں پہنچے، 2 مہینے کے بعد رمضان کے اندر یہ افواہ پھیلی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، چنانچہ ان میں سے بعض تو حبشہ میں ہی سکونت پذیر رہے، لیکن بعض نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ظلم و ستم کا وہ دور ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے کے بجائے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے وطن واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ ماہ شوال میں مکہ پہنچے، لیکن یہاں وہی کفر و شرک کی ظلمت چھائی ہوئی تھی اور مسلمانوں پر حسب سابق ظلم و ستم جاری تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ مشرکین میں سے کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوں یا اس طرح چوری چھپے اپنے شہر میں داخل ہوں کہ کسی کافر کو ان کی واپسی کی خبر نہ پہنچے۔ اس واقعہ سے ان مصنفین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نبوت کے 5ویں سال ماہ شوال سے پہلے نازل ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے ماہ رمضان کو اس کے نزول کا مہینہ متعین کیا ہے، لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ استدلال کئی وجوہ سے ناقابل تسلیم ہے۔ اس سورت کے مضامین اس قول کی تردید کرتے ہیں کہ اس کا نزول بعثت کے 5ویں سال میں ہوا۔ یہ سورت کے مضامین اس کو نہیں مانتے، کیونکہ اس کی ابتدائی آیتوں میں معراج النبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خصوصاً
عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، یہ دو آیتیں اس امر پر قطعی دلالت کرتی ہیں کہ سورت کے ابتدائی حصہ میں ان احوال کا بیان ہے جو سفر معراج میں پیش آئے، کیونکہ اعلیٰ اختلاف روایات وہاں جبریل امین کا دیدار ہوا ہو یا اللہ کریم کا دیدار ہوا ہو، یہ رویت بہرحال سدرۃ المنتہا کے مقام پر ہوئی، اور سدرۃ المنتہا پہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کی رات میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ حضور سدرۃ المنتہا پہ معراج کی رات تشریف لے کر گئے، اس سے پہلے حضور سدرۃ المنتہا پہ نہیں گئے، اور معراج کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، معراج کا واقعہ۔ اس لیے وہ سورج جس میں ایسا واقعہ مذکور ہو جو نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال رونما ہوا، اس سورت کا نزول نبوت کے 5ویں سال میں کیوں کر متصور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ جو اس قول کی تردید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت کی شورافا کتاب میں مہاجرین حبشہ کی حالات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، حتیٰ کہ تمام مہاجرین کے اسماء اور ان کے قبائل کے نام بھی انہوں نے بالترتیب لکھے ہیں۔ وہ آخر میں لکھتے ہیں، یعنی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ اصحاب جو سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، انہیں یہ اطلاع ملی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹے، لیکن جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع جھوٹی تھی۔ اس روایت میں نہ تو علامہ مذکور نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضور نے سورہ النجم کی تلاوت کی اور اسے سن کر تمام کفار نے سجدہ کیا، اس وجہ سے یہ افواہ مہاجرین حبشہ کو ملی تھی، اور نہ انہوں نے مہاجرین کی واپسی کے لیے نبوت کے 5ویں سال کے ماہ شوال کی تعیین کی ہے۔ اگر یہ روایت قابل توجہ ہوتی تو علامہ مذکور نے جہاں دیگر تفصیلات کا احاطہ کیا تھا وہ ان 2 چیزوں کا ذکر بھی کر دیتے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطہ سے ہجرت حبشہ کا مفصل حال نقل کیا ہے۔ اس میں بھی واپسی کے بارے میں سورہ النجم کے نزول کا کوئی ذکر نہیں، یعنی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ جب اہل حبشہ کے مسلمان واپس آئے تو اس وقت سورت النجم نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب سورہ النجم نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم شریف کے صحن میں ایک مجمع عام کے سامنے اس کی تلاوت کی، اور آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد حضور نے خود بھی سجدہ کیا، اور تمام حاضرین نے جن میں مسلمان، کافر، جن و انس سب شامل تھے، سب نے سجدہ کیا۔ اس روایت میں نہ حبشہ کے مہاجرین کی واپسی کا ذکر ہے اور نہ 5ویں سال کا تذکرہ ہے۔ امام مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دیگر مستند محدثین نے اسی طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ وہ روایت جس میں سورہ النجم کی تلاوت اور تمام حاضرین کے سر بسجود ہونے کے ساتھ 5 سنِ نبوی میں مہاجرین حبشہ کی واپسی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس میں تلک الغرانیق الاعلیٰ والے من گھڑت اور جھوٹے قصے کا بیان بھی ہے، جس کی علماء محققین نے شد و مد سے تکذیب بھی کی اور عقلی نقلی دلائل سے اس کی تردید بھی کی۔ اس لیے وہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے سورہ النجم کے نزول کے لیے نبوت کا 5واں سال متعین کیا جائے۔ تو اسے پتہ چلا یہ کہنا کہ یہ سورت حضور کے اعلان نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ سورت واقعہ معراج کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ بے شک حبشہ میں یہ افواہ پھیلی تھی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ نہ تھی جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے، بلکہ اس کا باعث یہ امر تھا کہ ان کی مکہ سے روانگی کے بعد 2 ایسی ہستیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا
جن کی قوت، شجاعت اور ہیبت سے سارا مکہ ڈر رہا تھا۔ حضرت سیدنا حمزہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، ان دونوں نے بعض مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد یہ دو ہستیاں اسلام لائی تھیں۔ ان کے مشرب اسلام ہونے سے مسلمانوں کی بے بسی کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب وہ کھلے عام حرم کعبہ میں جا کر عبادت کرتے تھے اور با جماعت نماز ادا کرتے تھے، اور اس خوشکن تبدیلی کے باعث یہ بات ارد گرد کے قبائل میں پھیل گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ بات حبشہ کے مہاجرین نے بھی سنی۔ نیز حبشہ میں بھی خانہ جنگی کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے خلاف آئے روز بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ان وجوہات کے باعث جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں گئے تھے انہوں نے مکہ واپسی آنے کا ارادہ کیا، لیکن جب وہ مکہ پہنچے تو یہاں تو حالات پہلے کی طرح ہی تھے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم جاری تھا۔ اس لیے ان میں سے جو وہاں کسی کافر کی پناہ لے کر مکہ میں آرام دہ زندگی بسر کر سکتے تھے وہ تو وہیں رک گئے اور اکثر حبشہ واپس چلے گئے۔ شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی کتاب خاتم النبیین میں اس افواہ کی ایک اور وجہ بھی تحریر کی جو قرین قیاس ہے کہ عمرو بن عاص جب نجاشی کو اس بات پر برانگیختہ کرنے میں ناکام رہے کہ وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکل جانے کا حکم دے دے تو انہیں اپنی یہ ناکامی بہت گراں گزری۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ اس خبر کو حبشہ میں اپنے کرندوں کے ذریعے مشہور کر دیا کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا اس طرح مسلمان خود بخود اپنے وطن مکے میں واپس چلے آئیں گے، ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ظلم و ستم جس طرح چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے۔ بہرحال اس افواہ کے مشہور ہونے کی کوئی اور وجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ وجہ ہرگز نہیں ہو سکتی جو اس روایت پر اعتماد کرنے والے مصنفین نے ذکر کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض مصنفین نے یہ کہا کہ یہ صورت اعلان نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی، یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں معراج پاک کے واقعہ کا ذکر ہے اور معراج شریف نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال پیش آیا، لہٰذا اس صورت کا نزول واقعہ معراج کے فوراً بعد ہوا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اب سنیں اس میں مضامین کس طرح کے بیان ہوئے۔ اس صورت میں سب سے پہلے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے جو کفار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ کبھی کہتے یہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، معاذ اللہ، حضور کے بارے کہتے بہ کی باتیں کرتے ہیں، اپنی ساری قوم کی تکذیب کرتے ہیں، اور جو کلام یہ پڑھ کر سناتے ہیں اسے یہ خود گھڑ کر لاتے ہیں، یعنی حضور خود یہ قرآن اپنے پاس سے بنا کر پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پہلی آیتوں میں قسم اٹھا کہ اللہ نے اس صورت میں ان الزامات کی تردید کی۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا آپ کے یہ ساتھی یہ بہکے نہیں ہیں۔ ساتھ یہ بتا دیا نہ یہ خود ان آیتوں کو گھڑتے ہیں نہ سنی سنائی باتیں یہ کرتے ہیں، بلکہ جو ذات انہیں یہ کلام بلاغت نظام سکھاتی ہے اس کا انہوں نے دیدار بھی کیا ہوا ہے۔ فرمایا میرے حبیب نے رب کا کلام حضور نے صرف سنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اللہ کا دیدار بھی کیا ہوا ہے۔ بات سنی تک محدود نہیں بلکہ دی تک جا پہنچی ہے۔ اس لیے کفار کا اس کلام کے بارے میں جھگڑنا یہ معقولیت سے بہت دور ہے۔ اس کے بعد کفار کو خطاب فرمایا کہ جن عقائد اور نظریات پر تم پختگی سے چمٹے ہوئے ہو ان کی بنیاد وہم و گمان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے نہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل۔ تم اپنے نفس کی خواہشات سے اس قدر مغلوب ہو کہ جو تمہارا نفس کہتا ہے اس کو حق یقین کر لیتے ہو۔ تم نے کبھی ان باتوں میں چھان بین کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ تم خود سوچو کیا ظن و تخمین میں اندازے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ٹھوس عقائد کو بدل ڈالیں؟
کبھی بھی اندازے سے بندہ کسی کا عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا یہ رسول سچا ہے، کیونکہ حضور ایسا کلام پیش فرماتے ہیں کہ قرآن کو سن کر لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور خوش قسمت لوگ باطل عقائد کو چھوڑ کر درست عقائد کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تمہارے کہنے سے نہ حق باطل بن جائے گا، نہ تمہارے انکار سے حق مٹ جائے گا۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم اپنے نفس کی اندھی تقلید کو چھوڑ دو اور چشم حقیقت شناس سے حق کے رخ زیبا کو دیکھو، اسے پہچانو۔ اس کے باوجود کفار اپنے آپ کو ہدایت یافتہ یقین کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں وہ گمراہ ہیں، یعنی کفار مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے تھے۔ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بہتر جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، کون گم کردہ رہا ہے، اور کس کے دل کو اللہ نے نور ہدایت سے منور فرما دیا۔ یہ رب جانتا ہے، تمہارے کہنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ اس کے بعد چند ایسے احکام کا ذکر کر دیا جو قرآن پاک کے نزول سے ہزاروں سال پہلے نازل ہونے والے صحیفوں میں درج تھے، جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے، تاکہ اہل مکہ جنہیں ابراہیمی نسبت پہ فخر و ناز ہے انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی نیا دین اور زندگی کے لیے کوئی انوکھا نظام لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ انہی سچائیوں کی دعوت دے رہے ہیں جن کی دعوت پہلے انبیاء بھی دیتے رہے۔ فرمایا میرا رسول کوئی نیا دین نہیں لایا، یہ وہی دین اسلام لائے ہیں جس کی تبلیغ سارے پہلے انبیاء نے کی ہے، خصوصاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی تم اولاد ہو، جن کے تعمیر کردہ کعبے کے مجاوری کے باعث تم جہاں جاتے ہو لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، عقیدت کی وجہ سے تمہارے راستے میں اپنی آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ فرمایا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کی تبلیغ کی میرا رسول پاک بھی اسی دین کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ آخر میں تنبیہ فرما دی ان سچائیوں کا انکار کرنے والے تم پہلے لوگ نہیں ہو، تم سے پہلے بھی کئی بد نصیب قوموں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، نتیجہ یہ نکلا وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ اگر تمہارا بھی یہی وتیرہ رہا تو سن لو اس کا نتیجہ بھی مختلف نہیں ہوگا، یعنی جتنے انبیاء پہلے آئے ان کی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، جیسے پیچھے بھی قرآن نے بیان کیا، ہم نے کئی جگہوں میں پڑھا۔ فرمایا اگر تم نے بھی میرے رسول پاک کی گستاخیاں کی، تکذیب کی، ایمان نہ لائے، تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس نصیحت پر اس سورت کا اختتام ہوا۔ اہل مکہ، اے مکہ کے باشندوں، کلام الہی سن کر تم غرور و نخوت سے اکڑتے ہوئے بڑی بے پرواہی سے گزر جاتے ہو۔ مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، پھر واہ ویلا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تمہاری نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ تم اپنے جھوٹے خداؤں سے رشتہ توڑ کر حقیقی خالق اور سچے معبود کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ ہے سورت کا اختتام۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم باقاعدہ سورت النجم کو شروع کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔